1977 کی گرمیوں میں نیو یارک کا حال کچھ اور ہی تھا۔ سخت گرمی پورے شہر پر چھائی ہوئی تھی، لیکن لوگوں کو پسینے موسم کی وجہ سے نہیں بلکہ خوف کے مارے آ رہے تھے۔ ایک قاتل آزاد گھوم رہا تھا، کسی کو بھی نشانہ بنا سکتا تھا، بغیر کسی رحم کے اچانک حملہ کر کے جان لے لیتا تھا۔ نوجوان لڑکیوں نے اپنے بالوں کا سٹائل بدلنا شروع کر دیا، کیونکہ قاتل لمبے اور گہرے رنگ کے بال والی لڑکیوں کو زیادہ نشانہ بنا رہا تھا۔ جوڑے رات کے وقت گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے کئی بار سوچتے، نیو یارک جو کبھی جاگتا رہتا تھا اب ایسا لگنے لگا کہ یہاں کوئی بھی خود کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ پھر عجیب و غریب خط ملنے لگے، طنزیہ، الجھانے والے، اور ایک ایسے نام کے ساتھ جس نے نیو یارک کے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا، سن آف سیم۔ آخر ڈیوڈ برکووٹز اتنا خوفناک قاتل کیسے بن گیا؟ اس نے اپنے شکار یوں بے ترتیب طریقے سے کیوں چنے؟ شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو مزید سنسنی خیز کرائم کہانیاں ملتی رہیں۔ اب چلتے ہیں اس خوفناک حقیقت کی طرف جو سن آف سیم کے قتلوں کے پیچھے چھپی ہے۔ ڈیوڈ برکووٹز کی پیدائش 1953 میں رچرڈ ڈیوڈ فالکو کے نام سے ہوئی تھی، لیکن بعد میں اسے گود لے کر نیا نام دیا گیا۔ بچپن سے ہی اس میں کچھ عجیب سا تھا، ایک بے چینی جو عام نہیں لگتی تھی۔ وہ ذہین تھا، لیکن زیادہ تر الگ تھلگ رہتا، اور جب غصہ آتا تو بے قابو ہو جاتا۔ اپنے محلے میں جگہ جگہ آگ لگاتا، ایک خفیہ ڈائری میں تباہی کے منصوبے لکھتا اور دعویٰ کرتا کہ کچھ نہ نظر آنے والی طاقتیں اسے قابو کر رہی ہیں۔ فوج میں مختصر عرصہ گزارنے کے بعد وہ برانکس کے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں آ کر بس گیا، مگر اس کے دماغ میں جیسے ایک طوفان چل رہا تھا۔ بعد میں اس نے کہا کہ ایک شیطانی طاقت جو اس کے پڑوسی کے کتے کے ذریعے بات کرتی تھی اسے قتل کرنے کا حکم دے رہی تھی۔ یہ ایک بیمار ذہن کا وہم تھا یا کسی اور بھیانک حقیقت کو چھپانے کی کوشش؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ یہ سب 1976 کی ایک گرم رات میں شروع ہوا۔ دو سہیلیاں اپنی گاڑی میں بیٹھی دن بھر کی باتیں کر رہی تھیں، کھڑکیاں کھلی تھیں، ہلکی ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی، لیکن پھر اچانک ایک شخص خاموشی سے قریب آیا۔ اس نے اپنی 44 کیلیبر ریوالور نکالی اور گولی چلا دی۔ دھماکے کی آواز نے رات کی خاموشی توڑ دی، پرندے شور مچاتے ہوئے آسمان کی طرف اڑ گئے۔ ایک لڑکی موقع پر ہی بے جان ہو گئی، جبکہ دوسری درد سے چیخنے لگی، خون میں لت پت مگر زندہ۔ اندھیرے میں وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ کچھ مہینے گزر گئے، شہر اپنی مصروف زندگی میں مگن ہو گیا، لیکن قاتل بھولا نہیں تھا۔ ایک شام کوئنز میں ایک نوجوان جوڑا اپنی گاڑی میں بیٹھا باتوں میں گم تھا، بے خبر کہ کوئی ان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ سایوں میں چھپا وہ قاتل موقع دیکھ رہا تھا۔ اس نے ریوالور اٹھایا، نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ شیشے میں دراڑ پڑ گئی، خون ڈیش بورڈ پر بکھر گیا اور پل بھر میں دو زندگیاں ہمیشہ کے لیے بکھر گئیں۔ شہر کے دوسرے کونے میں دو خواتین ہنستے باتیں کرتے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھیں۔ گرمیوں کی رات کی چہل پہل اب بھی باقی تھی۔ ایک گاڑی قریب سے گزری، ڈرائیور نے رفتار کم کی اور غور سے انہیں دیکھنے لگا۔ پھر بغیر کوئی لفظ کہے اچانک ایک بندوق نمودار ہوئی اور گولیوں کی آواز گونج اٹھی۔ ایک عورت وہیں گر گئی، اس کا جسم زمین سے ٹکرا کر ایک خوفناک آواز پیدا کر گیا۔ دوسری صدمے میں چیختی رہی، مدد کے لیے پکارتی رہی۔ گاڑی کے ٹائر چرچرا اٹھے اور وہ اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ پورا شہر خوف میں مبتلا ہو چکا تھا۔ پولیس الجھن میں تھی، حملے کسی خاص ترتیب کے بغیر ہو رہے تھے، کبھی ایک علاقے میں، کبھی دوسرے میں، کبھی کسی اور طریقے سے، لیکن ایک چیز ہمیشہ ایک جیسی رہتی، وہی ہتھیار، وہی قاتل۔ پھر پہلی بار ایک خط ملا۔ یہ خط ایک واردات کی جگہ کے قریب چھوڑا گیا تھا، پولیس کے نام۔ اس میں لکھی باتیں بے ربط اور عجیب لگ رہی تھیں، جیسے کہ پاگل شخص کچھ بھی لکھ رہا ہو، لیکن ایک بات واضح تھی، قاتل اس سب سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں سن آف سیم ہوں، خط میں لکھا تھا۔ مجھے شکار کرنا پسند ہے، سڑکوں پر گھومنا، مناسب شکار کی تلاش میں، مزیدار گوشت کی تلاش میں۔ کوئنز کی عورتیں سب سے حسین ہیں۔ میڈیا نے اس کہانی کو اچھال دیا۔ خوف پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ پھر مزید خطوط آنے لگے جن میں قاتل نے خود کو ایک شیطان کہا، پولیس کا مذاق اڑایا کہ وہ اسے پکڑنے میں ناکام رہی، اور یہاں تک کہ آئندہ حملوں کی وارننگ بھی دی۔ لیکن پولیس کی کوششوں کے باوجود وہ پھر حملہ آور ہوا۔ اس بار بروکلن میں ایک اور جوڑا اس کا شکار بنا۔ ایک اور بے ترتیب حملہ، ایک اور زندگی چھین لی گئی۔ نیو یارک پولیس بوکھلا چکی تھی، ہر ممکن سراغ پر کام کیا جا رہا تھا، لیکن قاتل
ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک ایک ایسا سرا ہاتھ لگا جس نے پوری کہانی بدل دی۔ بروکلن کی ایک خاموش رات میں ایک چشمدید گواہ نے ایک مشکوک زرد رنگ کی کار کو جرم کے مقام کے قریب دیکھا۔ پولیس نے گاڑی کے چالان کا ریکارڈ نکالا اور یہ ایک پتے تک جا پہنچا۔ گاڑی کے کاغذات پر جو نام درج تھا، ڈیوڈ برکووٹز۔ تفتیشی افسران اس کے گھر پہنچے، لڑائی کی توقع کر رہے تھے، کسی قسم کی مزاحمت کے لیے تیار تھے، لیکن دروازہ کھلا اور سامنے برکووٹز ایک ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اس نے بے خوف لہجے میں پوچھا۔ اس کے اپارٹمنٹ میں پولیس کو ایک ایسی ڈائری ملی جو خوفناک انکشافات سے بھری ہوئی تھی۔ اس میں نیو یارک میں لگائی گئی 1400 سے زیادہ آگوں کا ریکارڈ موجود تھا۔ سب کچھ اس نے خود نوٹ کیا تھا۔ برکووٹز نے بغیر کسی پچھتاوے کے، کسی شرمندگی کے بغیر بہت سکون اور بے حسی کے ساتھ اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا۔ عدالت میں اس نے شروع میں دماغی بیماری کا دعویٰ کیا، کہا کہ وہ شیطانی طاقتوں کے قابو میں تھا، لیکن جلد ہی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ اس نے مان لیا کہ یہ سب جھوٹ تھا۔ وہ صرف سنسنی، خوف اور طاقت کے نشے کے لیے قتل کرتا تھا۔ اسے 6 بار عمر قید کی سزا سنائی گئی، ایک ایسی سزا جس نے ہمیشہ کے لیے اس کے باہر نکلنے کے دروازے بند کر دیے۔ سالوں تک ماہرین یہ بحث کرتے رہے، کیا برکووٹز واقعی ذہنی مریض تھا یا وہ محض ایک درندہ تھا؟ اس کی صفاقی، اس کا توجہ حاصل کرنے کا جنون اور دوسروں کے خوف کو انجوائے کرنا، یہ سب پاگل پن سے زیادہ کسی اور بھیانک حقیقت کی نشاندہی کر رہے تھے۔ اس کا کیس نفسیات کی کتابوں میں سائیکوپیتھی کی کلاسیکی مثال بنا دیا گیا۔ ایسا شخص جو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کسی کو نقصان پہنچانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔ اور پھر کئی دہائیوں بعد برکووٹز نے دعویٰ کیا کہ وہ بدل چکا ہے۔ اب وہ خود کو نیا جنم لینے والا مسیحی کہتا ہے، جیل سے لوگوں کو خطوط لکھتا ہے، انہیں تشدد سے دور رہنے کا درس دیتا ہے۔ لیکن کیا ایک قاتل واقعی بدل سکتا ہے؟ کیا ایک درندہ کبھی اپنی فطرت چھوڑ سکتا ہے؟ سن آف سیم کا کیس نیو یارک پر ہمیشہ کے لیے اپنا نشان چھوڑ گیا۔ اس نے نہ صرف لوگوں کے جینے کا انداز بدلا، بلکہ پولیس کے جرم کی تحقیقات کرنے کے طریقے بھی بدل گئے۔ یہاں تک کہ ایک نیا قانون بنایا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ مجرم اپنی شہرت کا فائدہ اٹھا کر پیسے نہ کما سکیں۔ لیکن شاید اس کہانی کا سب سے خوفناک پہلو کچھ اور تھا۔ برکووٹز کوئی ایسا قاتل نہیں تھا جو اندھیرے میں چھپا ہوا ہو، کوئی سایہ جو نظروں سے اوجھل رہے۔ وہ بس ایک عام آدمی تھا، آپ کا پڑوسی، دفتر میں کام کرنے والا کوئی ساتھی، یا بھیڑ میں نظر آنے والا ایک عام چہرہ۔ اور اگر ایسا شخص عام زندگی میں چھپا رہ سکتا ہے تو کتنے اور ہوں گے جو ہمارے آس پاس موجود ہیں مگر ہمیں خبر تک نہیں۔ اگر یہ کہانی سن کر آپ کا دل تیز دھڑکنے لگا تو لائک کا بٹن دبائیں اور مزید سنسنی خیز کرائم کہانیوں کے لیے سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ برکووٹز واقعی پاگل تھا یا یہ سب محض ایک ڈرامہ تھا۔